آج کا ہمارا ولاگ چیئرمین نیب جناب آفتاب سلطان صاحب کے استعفے کے حوالے سے ہے۔ 2014 کے دھرنے کے دوران اس لمحے نے سب کچھ تبدیل کر دیا، وہ لمحہ آفتاب سلطان صاحب لے کے آئے تھے۔ یہ گیم کوئی اور ہے، ہو سکتا ہے اور استعفوں کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہوں نیب کے اندر اس وقت کیوس ہے، تمام ادارے اپنی اختیارات سے آگے بڑھ کر کھیل رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر یا تو اسٹیبلشمنٹ ڈومیننٹ رہی ہے یا پھر جوڈیشری ڈومیننٹ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پی ڈی ایم حکومت کو بڑا دھچکا مل گیا ہے۔ چیئرمین نیب آفتاب سلطان جو ہے انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے، اپنا استعفیٰ جمع کرایا اور استعفیٰ منظور بھی کر لیا گیا ہے۔ آسمہ شرائزی صاحبہ نے اپنے آج کے ولاگ میں یہ سوال اٹھائے ہیں کہ آج کا جو استعفیٰ ہے کیا اس کے ساتھ نیب کے مزید ارکان کے بھی استعفے آنے والے ہیں؟ کیا آفتاب سلطان صاحب نے 2014 کے دھرنے میں کیسے جو ہے وہ گیم کو تبدیل کیا تھا، اور کیا ایک نیا سیٹ اپ آنے والا ہے کہ نیب جو ہے وہ لوگوں کو الگ کر رہی ہے پارٹی سے اور ان کو پاک صاف کر کے ایک نیا سیٹ اپ جو ہے وہ ترتیب دینے والے ہیں؟ تو یہ تمام سوالات جو ہیں آسمہ شرائزی صاحبہ نے اپنے آج کے ولاگ میں اٹھائے ہیں۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر آئیے چلتے ہیں آسمہ شرائزی صاحبہ کی ولاگ کی جانب۔ ولاگ کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ولاگ چیئرمین نیب جناب آفتاب سلطان صاحب کے استعفے کے حوالے سے ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیل بھرو تحریک جو کہ عمران خان صاحب کل سے جس کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے اپنی حفاظتی ضمانت بھی منظور کرا لی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کیوس ہے، افراتفری ہے، ادارے جو ہیں وہ اپنے اختیارات سے آگے بڑھ کر، تمام ادارے اپنی اختیارات سے آگے بڑھ کر کھیل رہے ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو جو کہ ماضی میں بھی کرتی رہی ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ وہ سیاست سے الگ ہیں، لیکن بہرحال ایک سوال وہاں پہ بھی اٹھتا ہے۔ پھر عدلیہ ہے کہ سیاست سے الگ ہونے والی اسٹیبلشمنٹ نے اگر پیچھے ہٹی ہے تو عدلیہ جو ہے اس نے کس طرح سے اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا ہے۔ اور ایک بہت اہم بات جو کہ پچھلے کئی دنوں سے میں لکھ بھی رہی ہوں اور بات بھی کر بھی رہی ہوں کہ پاکستان کے اندر یا تو اسٹیبلشمنٹ ڈومیننٹ رہی ہے یا پھر جوڈیشری ڈومیننٹ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل مشرف کے جانے کے بعد جب جنرل کیانی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پولیٹکس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کی تھی جس طرح سے ابھی ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہو گیا، اور جسٹس افتخار چودھری صاحب جن کو کہ جو ایک تحریک کے ذریعے سے دوبارہ سے ریسٹور ہوئے تھے، انہوں نے پولیٹیکل گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیا پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ شاید یہ ایک سوچی سمجھی بات ہوتی ہے، یا مجھے لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس بھرتے پہ پیچھے جاتی ہو کہ عدلیہ سنبھال لے گی۔ تو پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ جوڈیشل جو مارشل لاز دیکھے، ملٹری مارشل لاز، اور معذرت کے ساتھ ہم نے جوڈیشل مارشل لاز بھی دیکھے ہیں اسی ملک کے اندر۔ اس کو ٹرم کوئی اور دے دے، مگر نظریہ ضرورت ہو، یا اس کے بعد پھر جس طرح سے پولیٹیکل گورنمنٹس کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک معاملہ ہمیشہ سے دیکھنے کو ملا ہے۔ تو اب معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان کی جو پارلیمان ہے وہ بے اختیار ہو چکی ہے، اس کے دانت، اس کے کان، اس کے سب چیزیں جو ہیں وہ خراب کر دی گئی ہیں۔ یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا گیا۔ کن دو ادوار میں سیاستدانوں کے خلاف جو ہے وہ نیب کو استعمال کیا گیا ہے، اس بارے میں بھی آسمہ شرائزی صاحبہ نے بات کی ہے، آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ جنرل مشرف کے دور میں نیب کو تشکیل دیا گیا، اور ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے، ہم تو اس وقت کور بھی کر رہے تھے پارلیمنٹ، کہ جمالی صاحب کی جب گورنمنٹ یا پاکستان مسلم لیگ قاف کی جو حکومت تھی، اس کے پاس مطلوبہ تعداد موجود نہیں تھی جب وہ جیت کے آئے، تو پھر کیا کیا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گروپ کے اوپر جو ہے وہ مقدمات بنائے گئے نیب کی طرف سے، اور پھر ایک پیٹریاٹ جو ہے جماعت اس کو تخلیق کیا گیا۔ اس میں پیپلز پارٹی کے جو اراکین اسمبلی تھے ان کو توڑ کے ایک گروپ بنا کے، اور انہوں نے سپورٹ کیا پھر پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی حکومت کو۔ کنگز پارٹی تھی یہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم، اس میں بھی بہت سارے جو تھے نیب زدہ لوگ شامل تھے۔ تو ایک یہ ٹول بن گیا نیب جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹس کا۔ پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا جو بھرپور استعمال جنرل مشرف کے بعد ہم نے دیکھا، تو وہ ایک اور دور میں دیکھا، اور وہ بھی
ایک جسے کہنا چاہیے وہ پاکستان ملٹری کی یا فوج کی پوری اسٹیبلشمنٹ کی پوری حمایت یافتہ حکومت، ایک صفحے کی حکومت عمران خان صاحب کی حکومت تھی. اس حکومت میں نیب کے تمام اختیارات کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سونپ دیا گیا، اور یوں پہلے جنرل مشرف اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو تھے وہ ان کی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت سے سیاسی جماعتوں کو جو ہے ان کے کان مروڑے گئے، ان کو ٹائٹ کیا گیا، ان کو ہر طرح سے پچھلے 5 سال میں آپ نے دیکھا کہ نیب کا کس طرح سے استعمال کیا گیا، یہاں تک کہ چیئرمین اس وقت کے جو جاوید اقبال صاحب تھے ان کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز آ گئی کہ جس کو کہ وہ ان کی چیز آ گئی عمران خان صاحب کے ہاتھ میں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ٹیلی ویژن پہ ویڈیوز ریلیز کی گئیں ان کے حوالے سے طیبہ گل کے بارے میں، پھر ان کو روک دیا گیا، پھر ان کے اوپر بات کرنے سے پہلے اجازت دی گئی، یعنی کہ لوگ بات کر رہے تھے، پھر اس کے بعد روکا گیا جب چیئرمین اس وقت کے جو جاوید اقبال صاحب تھے مبینہ طور پر وہ انفلوئنس ہو گئے، وہ بلیک میل ہو گئے، اور پھر انہوں نے جس طرح سے کام کیا. پھر بشیر میمن صاحب کے FIA کے وہ سربراہ تھے، ان کی آپ نے سٹوری سنی ہے کہ ان کو کس طرح سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ کیسز بنائیں اور بار بار بنائیں، انہوں نے بھی استعفیٰ دیا. تو انفارچونیٹلی نیب جو ہے یہ ہمیشہ سے پاکستان کے سیاستدانوں کی وکٹمائزیشن کرتا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹس کے کہنے پہ کرتا رہا ہے. 2014 کا جب دھرنا پاکستان عوامی تحریک اور تحریک انصاف کی جانب سے ڈی چوک پر جاری تھا، نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو اس وقت چیئرمین نیب جو آج تھے جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اس وقت وہ IB کے سربراہ تھے. انہوں نے کیسے جو ہے وہ اس دھرنے کی جو گیم ہے وہ تبدیل کی اور کس طرح انہوں نے حکومت کو بچایا، یہ بھی آسمہ شیرازی صاحبہ نے اپنے اس بلاگ میں بتایا ہے. آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں. یہ جو آفتاب سلطان صاحب ہیں ان کا اپنا ایک بڑا بیک گراؤنڈ تھا اور ایک بہت ہی اپرائٹ آدمی ہے. جنرل مشرف کے ریفرینڈم میں انہوں نے مدد کرنے سے انکار کیا تھا، اس وقت سرگودا میں ڈپیوٹیڈ تھے. پھر یہ IB کے سربراہ بنے، اس وقت کی حکومت کے ساتھ ان کو پیپلز پارٹی نے لگایا، پھر ان کے حالات ٹھیک نہ رہے، پھر PMLN کے دور میں پھر واپس ان کو لیا گیا. پھر انہوں نے IB کی جو ریفارمز ہیں یا IB کو ایک باقاعدہ انٹیلیجنس بیورو کے طور پہ بنانا، یہ آفتاب سلطان صاحب کا بہت بڑا کردار ہے اور غلط کام نہیں کرتے، نہیں کرنے دیتے. 2014 کے دھرنے کے دوران جو ایک بڑا مطلب جسے کہنا چاہیے نا، جس لمحے نے سب کچھ تبدیل کر دیا، وہ لمحہ آفتاب سلطان صاحب لے کے آئے تھے. ایک آڈیو جس کے اندر مبینہ طور پر گفتگو تھی اس وقت کے انٹیلیجنس سربراہ کی اور جنرل ظہیر الاسلام کی، اور وہ ان کے پاس آئی، اور پھر جنرل راحیل کو جب سنوائی گئی تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایکشن لیا گیا. لیکن یہ سب کام جو تھا وہ آفتاب سلطان صاحب کے زمانے میں IB نے اچیو کیا، اور ایک سویلین انٹیلیجنس بیورو کو جس طرح کام کرنا چاہیے، ان کو جدید خطوط پہ یا جس طرح سے بھی، وہ آفتاب سلطان صاحب کے دور میں ہوا. تو جب ان کو بنایا گیا ابھی ایک بہت میرا خیال ہے خوش نصیبی ہے عمران خان صاحب کی کہ اتنے ایماندار اور جیسے کہنا چاہیے دیانتدار شخصیت کو جو ہے وہ اس کرسی پہ لا کے بٹھایا گیا. اور پھر آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ کسی بھی جو جسے کہنا چاہیے اس طرح کی مداخلت ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے، وہ دباؤ کو برداشت نہیں کریں گے، وہ بہت سے کیسز کو برداشت نہیں کریں گے. اور آپ نے دیکھا کیسز بھی اگر کہے جا رہے تھے ان کے حوالے سے تو پھر جو ہے وہ ان کو وہ اگر واقعی انہوں نے انکار کیا ہے اور وہ اپنا وقت چاہ رہے تھے تو پھر تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا یہ ایک سنہری موقع ہے اور یہ بہت بڑا جسے کہنا چاہیے سیٹ بیک ہے موجودہ حکومت کے لیے. چیئرمین نیب نے اپنے آخری خطاب میں آج بات کی ہے کہ میں نیب کے دیگر ارکان کو بھی کہتا ہوں کہ اس طرح کے جو سیاسی دباؤ ہیں ان کو برداشت نہ کیا جائے. تو کیا اس بات سے یہ جو چیز ہے وہ سامنے آتی ہے کہ نیب کے افسران کی جانب سے مزید استعفے آنے کا امکان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ سوالات بھی جو ہیں وہ آسمہ شیرازی صاحبہ نے اٹھائے ہیں. آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں. الوداعی خطاب جو ہے وہ آفتاب سلطان صاحب نے کیا ہے اور کہا ہے کہ میں اپنے کام میں مداخلت برداشت نہیں کرتا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلانے کے بھائی کو پکڑ لو، خود کی اربوں کی پراپرٹی ہے، اور کہتے ہیں ایک پلاٹ والے کو پکڑ لو. تو نیب افسران سے کہتا ہوں کہ وہ غیر قانونی احکامات جو ہے وہ نہ مانیں. اب یہ جو چیز ہے یہ بڑی دلچسپ ہے، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آفتاب سلطان صاحب بہت ایک دیانتدار شخصیت ہے، لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ غیر قانونی احکامات نہ مانیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ گیم کوئی اور ہے.
اور مجھے اس کے اندر جو ہے وہ بہت سے شبہات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اور شبہات یہ نظر آ رہے ہیں کہ نہ صرف وہ ریزائن کر کے جا رہے ہیں بلکہ وہ نیب کے افسران کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی احکامات نہ مانیں تو ہو سکتا ہے، اور استعفوں کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہوں نیب کے اندر۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے اس حکومت کو، لیکن جب وہ آئے تھے تو ان کو پتہ تھا یہ سب چیزوں کا، پھر ان کی بیچ میں نون کی حکومت کے ساتھ بات چیت بھی رہی، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کہی ہے آج کے الوداعی خطاب کے اندر، اس نے بہت سارے سوالات بھی جو ہے وہ ریز کیے ہیں۔ جس طرح چیئرمین نیب نے کہا کہ میرے اوپر دباؤ تھا، اور کیسز بنانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں ایسے کیسز نہیں بناؤں گا، تو کیا کوئی ایک نئے سیٹ اپ کی تیاری کی جا رہی ہے؟ کیا کچھ لوگوں کو نیب کی چھلنی سے پاک کر کے جو ہے وہ ایک نئے سیٹ اپ کی جانب لے کے جایا جا رہا ہے؟ یہ بھی سوالات جو ہیں وہ عاصمہ شیرازی صاحبہ نے اٹھائے ہیں۔ اس میں کیا کیا مزید محرکات ہیں، اس پر انہوں نے بات کی ہے، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ کہ کہیں کوئی ایسا سیٹ اپ تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں تخلیق ہو رہی کہ جو لوگوں کو جو ہے تمام لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہو اور ان کو سائیڈ پہ کر رہی ہو اور سسٹم میں سے اس کو پاک کر کے نکال رہی ہو اور اس کے بعد کسی اور سیٹ اپ کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ تو آلریڈی مطلب ہم اس کے اوپر کبھی تفصیلی بات کریں گے کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کے اوپر بات آلریڈی جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو کیا کوئی امکان ایسا تو موجود نہیں ہے کہ کوئی ایسا سیٹ اپ جس کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہو؟ یہ میرے سوال ہیں، اس کے اوپر کام ضرور کرنا چاہیے۔ تو اب الیکشن کمیشن جو ہے آج اس کا بھی جو ہے وہ اجلاس ختم ہوا ہے، اور انہوں نے بھی قانونی رائے جو ہے وہ اٹارنی سے مانگ لی ہے۔ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، تو وہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی اتنے مضبوط آدمی نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے، بہرحال الیکشن کمیشن جو ہے اس نے آج الیکشنز کے حوالے سے، جو کہ صدر صاحب نے خط لکھ چھوڑا ہے، اور وہاں سی سی پی او بھی ہیں اور عمران خان صاحب بھی اب کھلے، ان کو کل عدالت نے بھی جس طرح سے ریلیف دیا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ تمام ادارے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، تمام آئینی ادارے، یہ یاد رکھیے گا، یہ جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں یا ہٹ رہے ہیں۔ نظام کے کولیپس ہونے کا بالکل خطرہ موجود ہے، اور یہ معاملات اگر اسی طرح سے رہے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی سنگین صورتحال کی جو ہے وہ اس کی طرف معاملات جائیں گے، ہو سکتا ہے خدا نخواستہ غیر آئینی چیزوں کی طرف بھی جائیں، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان نے تجربوں سے بہت سیکھ لیا ہے، اب تجربوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اب پاکستان کو آئین کے مطابق چلانے کی ضرورت ہے، آئین کے مطابق آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ ہے ساری گزارشات ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی، اور میں نے اپنے شکوک اور شبہات کا بھی اس میں اظہار کیا ہے، سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ خود آفتاب سلطان صاحب کے استعفے پہ تو کوئی اس میں نہیں ہے کہ ان کو وہ کافی دنوں سے کہہ رہے تھے، لیکن ان کا جانا اور جس طرح سے انہوں نے خطاب کیا ہے اور جو باتیں کہی ہیں اس کے اوپر ضرور سوالات جو ہیں وہ اٹھتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔ جی، تو آپ نے سنا کہ عاصمہ شیرازی صاحبہ نے بتایا کہ چیئرمین نیب نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ مجھ پر دباؤ تھا اور میں ایسے کیسز نہیں بناؤں گا، یہ دباؤ جو ہے وہ برداشت نہیں کروں گا۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ جو چیئرمین نیب ہیں آفتاب سلطان صاحب، وہ کس طرح کے انسان ہیں، وہ آئی بی میں انہوں نے کیا کیا کردار ادا کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ 2014 کے دھرنے میں کس طرح جو ہے انہوں نے ایک آڈیو جو ہے وہ دریافت کی، اس کو نکالا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے راحیل شریف صاحب کو سنائی، جس کے بعد ایکشن ہوا اور ساری کی ساری گیم جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی۔ ساتھ ہی عاصمہ شیرازی صاحبہ نے بتایا کہ نیب کو جو ہے وہ مشرف دور میں اور عمران خان صاحب کے دور میں اس کا بے دریغ استعمال کیا گیا سیاستدانوں کے خلاف، اپنے اپوننٹس کے خلاف۔ اس کے ساتھ ساتھ عاصمہ شیرازی صاحبہ نے یہ بھی بتایا کہ جو چیئرمین نیب نے آج آخری خطاب کیا ہے، اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ نیب کے مزید افسران کے استعفے بھی آ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک نئے سیٹ اپ کی جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی باتیں چل پڑی ہیں، جو چیئرمین نیب ہیں ان کے استعفے کے بعد یہ باتیں بھی جو ہے زور پکڑ گئی ہیں کہ شاید نیب کو جو ہے وہ ایک چھلنی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور نیب سے کچھ لوگوں کو نکال کر ان کو پاک صاف کر جو ہے وہ
ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ایک اس طرح کا سیٹ اپ لانچ کیا جائے۔ ان کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نظام جو ہے وہ کولیپس ہونے والا ہے، نظام کا کولیپس ہونے کا جو خدشہ ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ آسما شرازی صاحبہ کی جانب سے جو آج ولاگ جو ہے وہ اپلوڈ کیا گیا ہے اور آپ کے سامنے ہم نے وہ پیش کر دیا ہے۔ اسی طرح کی مزید ولاگز کے لیے، ریئیکشن ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل گوئنگ ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مجھے محمد جواد احمد کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔